کہ چونکہ آج کل الیکشن کا دور ہے تو میاں صاحب کو بڑا جوش آیا ہوا ہے اور پاکستان کو سنوارنے کے لیے بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ یہ جلسہ اسی تھوڑا ڈیفرنٹ تھا کہ اس میں انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا، کیونکہ نکالنے والوں نے سمجھایا ہے کہ بیٹا ہم نے آپ کو نکالا تھا، ہم نے آپ کو دوبارہ گود لیا ہے، تو اب آپ ہم سے گیلا نہ کیا کریں۔ یہ الگ بات ہے، آج کل بلاول بھٹو بڑے جوش میں ہیں اور بڑے نعرے شعرے لگا رہے ہیں، انقلابی بنے ہوئے ہیں اور انقلابیوں کے ساتھ بھی مل گئے ہیں، انقلابی بن گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بری خبر ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ فرسٹ آف آل جس طرح سے بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا ایک متعصبانہ فیصلہ سامنے آیا، اس کے بعد اسی کیس کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے لے جایا گیا تو وہاں پر بھی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب نے کسی طرح کا بھی انصاف دینے سے واضح طور پر انکار کیا، اور بجائے ان کو ریلیف دینے کے الیکشن کمیشن کے اسی فیصلے کو ایک لانگ ٹائم ویٹ کروانے کے بعد جو تھا وہ دہرا دیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے کر ان سے انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا گیا۔ جس طرح میں نے پچھلے ایک ویلاگ میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ لیا جا چکا تو اس وقت وہ بطور پارٹی اپنے آپ اس طرح پریزنٹ نہیں کر پا رہے، تو اب قاضی فائز صاحب کے اس متعصبانہ فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک بطور جماعت وجود ہے وہ ختم ہو چکا، یعنی جب تک وہ دوبارہ بطور جماعت سامنے نہیں آتے، انتخابی نشان نہیں مل جاتا، اگلے الیکشن نہیں ہوتے، سمجھ لیں کہ 5 سال کے لیے قاضی فائز صاحب کے ایک فیصلے نے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور جو اس وقت مقبول ترین پارٹی کنسیڈر ہوتی ہے اس کو نکرے لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب ان کی چونکہ پارلیمانی حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جس حوالے سے؟ الیکشن رول 2017 کے رولز 94 کے مطابق آئندہ انتخابات میں آزاد امیدوار کامیابی کی صورت میں اسی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکیں گے جسے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان جاری کیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ رولز کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کامیابی کی صورت میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کر سکیں گے۔ اور تحریک انصاف کے سابق وزیر تیمور جگڑا صاحب نے اس پر مزید بات بھی کی اور وضاحت بھی کی۔ انہوں نے کہا چونکہ ہم سے انتخابی نشان لیا جا چکا تو ہم بطور جماعت جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن میں نہیں اتار سکے۔ آزاد امیدوار کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت الیکشن فائٹ کر رہی ہے، اور یہ رول ہے 2017 کا جو آرٹیکل 94 ہے اس کے مطابق یہ رول ہے کہ وہ ان کو 3 دن کے اندر اندر کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہونا ہوتا ہے۔ تو ایک بار پھر سے پاکستان کے اس نام نہاد لولی لنگڑی جمہوریت میں ایک بار پھر ہارس ٹریڈنگ کا موقع پرووائڈ کر دیا گیا۔ ایک بار پھر سے سندھ ہاؤس سجانے والوں کو دوبارہ سے موقع ملا، اور دوبارہ سے منڈیاں لگیں گی، دوبارہ سے بولیاں لگیں گی، اور دوبارہ سے اس جمہوریت کا جنازہ سرعام نکلے گا۔ اس کے بعد میاں صاحب کی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ میاں صاحب چونکہ جب سے امپورٹ ہوئے ہیں اور خاص طور پر جب ان کو اس وقت دفعہ لانچ کیا گیا ہے، پہلے جب لانچ کیا جاتا تھا تو پراپر ایک ماحول بنایا جاتا تھا جس میں میاں صاحب کو بطور مسیحا یا بطور محسن قوم کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس بار قوم کے چونکہ آنکھوں کے آپریشن بھی ہو چکے ہیں اور قوم کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی آ گئی ہے کہ کون ہمارے ساتھ کس طرح کھلواڑ کر رہا ہے، میاں صاحب کتنے ایک محسن ہیں، کتنے ایک خیر خواہ ہیں اس قوم کے، وہ قوم اچھی طرح سمجھ چکی ہے۔ یعنی ایک بندہ جو اس ملک میں 30 سال حکومت کرتا رہا اور ایک بھی ہسپتال ایسا نہیں بنوا سکا جس میں وہ اپنا علاج بھی کروا سکے۔ ویسے بے شرمی اور ڈٹھائی کا علاج تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن میاں صاحب اگر چاہتے تو پاکستان کے کسی ہسپتال میں، اپنے ہی بنائے گئے ہسپتال میں، اپنے پلیٹلیٹس کا علاج کروا لیتے۔ جتنے بھی ان کو مسائل بتائے جاتے تھے جب وہ لاسٹ ٹائم گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد ان کو مسلسل جو ان کے وکلاء تھے یا مریم نواز صاحبہ تھیں، وہ تقریباً ایک دن میں کوئی 150 بیماریاں تسبیح کے دانوں کی طرح گن کے بتا دیتی تھیں کہ میاں صاحب کو یہ بھی پرابلم ہے۔ میاں صاحب کا یعنی اس طرح سے پیش کیا گیا تھا کہ وہ جس طرح سے آدھے گھنٹے بعد فوت ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی وہ طیارے پر بیٹھے انہوں نے وہاں جا کر برگر، پیزا، پارٹیاں سارا کچھ انجوائے کیا، اور کسی طرح کا ان کو ایشو نہیں ہوا، اور بڑے موج مستیاں کر کے ساری فیملی ٹور لگا کے پوری دنیا کے گھوم پھر کے واپس آ گئے۔ انہوں نے ایک مزے کا بیان دیا ہے، میں امپورٹڈ نہیں بلکہ مقامی وزیر اعظم تھا، اور عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا وہ ناکامی وزیر اعظم تھا۔ مزید انہوں نے ننکانہ صاحب میں خطاب کیا، آپ کے سامنے تفصیلات رکھتے ہیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں جو ننکانہ صاحب ہے اس کو ہم ماڈل سٹی بنائیں گے، یہ چونکہ آج کل الیکشن کا دور ہے تو میاں صاحب کو بڑا جوش آیا ہوا ہے اور پاکستان کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ میاں صاحب نے پہلے بھی دن رات کوشش کی اور 4 سال لندن میں بیٹھ کر پیزے برگر کھا کر کارنر میٹنگ کر کے اور اپنی پارٹی کو وہاں بلا کر طلب کر کے ان سے جواب لے کے شہباز شریف صاحب کو یہاں پر امپورٹڈ وزیر اعظم بنوایا۔
یعنی میاں صاحب نے اپنے بھائی کو کہا کہ آپ پالش جاری رکھیں، یہاں پر اقتدار لیا، اقتدار لینے کے بعد جس طرح سے خون چوسا اس قوم کا، جس طرح سے بربادی کی اس قوم کی، جس طرح بربادی کی اداروں کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میاں صاحب بڑے دل سے مخلص ہیں اس قوم کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں جی ننکانہ صاحب کو ماڈل سٹی بناؤں گا، میں وہ وزیر اعظم نہیں ہوں جو وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، یو ٹرن پہ یو ٹرن لے۔ ننکانہ صاحب نے انتخابی سے خطاب کیا، آج موٹر وے سکھر سے یہاں تک پہنچ چکی ہے، ملک دشمنوں نے موقع نہیں دیا۔ یعنی میاں صاحب آپ کی حکومت انڈیا نے نہیں گرائی تھی، جنہوں نے گرائی تھی ان کی گود میں آج آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر ساتھ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا خاتمہ کیا گیا، دوبارہ سوچ لیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کس کے دور میں ختم ہوئی، اور کس کے دور میں چینی 50 روپے کلو تھی، سبزیاں، دالیں، آٹا یہ سستا کون دے رہا تھا۔ یعنی اس طرح کی میاں صاحب نے جس طرح روٹین کے مطابق وہ کہانیاں سناتے ہیں ہر جلسے میں، لیکن یہ جلسہ اسی تھوڑا ڈیفرنٹ تھا کہ اس میں انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا، کیونکہ نکالنے والوں نے سمجھایا ہے کہ بیٹا ہم نے آپ کو نکالا تھا، ہم نے آپ کو دوبارہ گود لیا ہے، تو اب آپ ہم سے گلہ نہ کیا کریں۔ تو بڑے سمجھدار ہیں میاں صاحب۔ لاسٹ ٹائم بھی میاں نواز شریف صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ جو لندن سے بیٹھ کر دی گئی تھی، اس کا خمیازہ ان کے مظلوم بھائی کو بھگتنا پڑا، اور ان کو بھی گجرانوالہ بلا کر ان کی باقاعدہ سے ڈانٹ پلائی گئی، بےزتی بھی کی گئی۔ تو میاں صاحب جو ہیں ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی ریڈ لائن ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں بولیں گے۔ اب جب وہ بولیں گے، ان کو چونکہ احکامات ہیں بڑے گھر سے، تو وہ صرف عمران خان کے خلاف ہی بولیں گے یا 5 ججز کے خلاف ہی بولیں گے۔ لیکن سمجھانے والوں نے یہ نہیں سمجھایا کہ اب آپ ججز پہ تنقید چھوڑ دیں، کیونکہ آج کل آپ کے جگری یار وہاں پر براجمان ہیں اور آپ کے کیسز میں سستا اور فوری انصاف بھی دیا جا رہا ہے۔ تو میاں صاحب پھر بھی سسٹم سے خیر پتہ نہیں کیوں وہ خائف رہتے ہیں، حالانکہ میاں صاحب شروع سے لے کر آج تک اس سسٹم کے بینیفیشری رہے ہیں۔ میاں صاحب شروع سے لے کر آج تک اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے لاڈلے رہے ہیں، اور اس کرپٹ سسٹم نے ہمیشہ سے میاں صاحب کو نہ صرف گود لیا ہے بلکہ ہر مشکل ٹائم ان کا سہارا بھی بنا ہے۔ لیکن میاں صاحب نے جو کہا کہ میرے دور میں مہنگائی نہیں تھی، اور تو یہ جو پچھلے 16 ماہ کا دور گزرا ہے آپ کے برادر اصغر شہباز شریف صاحب کا، اور ان کے ساتھ جو 16 جماعتوں پر مشتمل ایک بانبتی کا کنبہ تھا، پورے کا پورا فضل الرحمان صاحب بھی تھے اور زرداری صاحب بھی تھے، بلاول بھٹو بھی تھے۔ یہ الگ بات ہے آج کل بلاول بھٹو بڑے جوش میں ہیں اور بڑے نعرے شعرے لگا رہے ہیں، انقلابی بنے ہوئے ہیں اور انقلابیوں کے ساتھ بھی مل گئے ہیں، انقلابی بن گئے ہیں۔ تو خیر وہ سارا ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو انہوں نے مل کر جو قوم کی تباہی کی 16 ماہ کے اندر، وہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ 150 والی چیز آپ کو 350 میں مل رہی ہے، جو امن امان ہو چکا تھا، جو ڈرون بند ہو چکے تھے، دہشت گردی بند ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب نے ایک محنت اور لگن کے ساتھ اس ریاست کو ریاست بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، خواہ وہ ہاؤس ہوں، خواہ وہ گھر بنانے کے منصوبے ہوں، خواہ وہ صحت کارڈ ہو، خواہ وہ لنگر خانے ہوں، خواہ وہ پناہ گاہیں ہوں۔ لیکن انہوں نے یعنی اس قوم کے لیے جتنا وہ کر سکتے تھے ایک عام مزدور کے لیے انہوں نے کیا۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کی لاڈلی بیٹی کے حکم کے مطابق سب سے پہلے صحت کارڈ کو بند کیا گیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی بیٹی نے بھی کچھ فرمایا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں آخر میں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب لاڈلا ہے لیکن عوام کا لاڈلا ہے۔ جی ٹھیک ہے، مریم نواز نے عمران خان کا نام لیے بغیر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ویسے سب سے مشکل کام مریم نواز صاحبہ کے لیے سب سے مشکل کام ہے عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر تنقید کرنا، کیونکہ ان کی تقریر اگر آپ نکال لیں، اگر انہوں نے تقریر میں 500 باتیں کی ہوں گی تو ان میں سے 400 بار انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف نے آپ کو نہیں نکالا، آپ نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ ٹھیک ہے، خیر مریم نواز صاحبہ کی بہت لمبی سٹیٹمنٹ ہے، وہ یہاں پر ذکر کرنا ٹائم کا ضیاع ہی ہوگا۔ برصورت المختصر یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جنہوں نے آپ کو نکالا ہے انہوں نے میاں صاحب کو ہی نکالا تھا، لیکن بات پردے میں رہ کر ان کی کرنے کی عادت ہے۔ اس طرح سے چونکہ حکم ہے آج کل اپنے پاپا کی طرف سے بھی اور ان کے پاپا کی طرف سے بھی کہ آج کل آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی جو آپ ماضی میں کرتے تھے، جو نام لیتے تھے۔ اور ان کی سیاست جو مسلم لیگ نون کی سیاست ہے وہ ٹوٹلی ججز پر تنقید کرنا اور فیض حمید اور ان لوگوں کے درمیان ہی گھومتی رہتی ہے۔ خیر اب مزید اس پر ڈسکشن اگلے ویڈیو میں کریں گے، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔